شروع کریے مولانا، بسم اللہ کریے۔ جی چشم۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال مولانا امام الرضا علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من فرج مؤمن فرج اللہ عن قلبه یوم القیامہ۔ معزز طلاب و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ سبھی کی خدمت میں مجدداً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر حوض علمیہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے تمام مسئولین، بالاخص ہمارے دوست عزیز مولانا یاسین حسین عابدی صاحب کا میں ممنون و متشکر ہوں کہ آقا نے دوبارہ سے مجھے موقع فراہم فرمایا کہ میں مجدداً آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے اخلاقی نکات جو سب سے پہلے میری اصلاح کے لیے ہوں گے، اور ساتھ میں آپ سبھی طلاب اور طالبات کی اصلاح کے لیے میں گزشتہ دروس کی طرح اس درس میں بھی کچھ معلومات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کی تاریخ ایک خصوصی تاریخ ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، لہذا میں سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں امام کی اس ولادت باسعادت کی مناسبت سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس دنیا میں امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں امام رضا علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ چونکہ آج امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، لہذا میں نے آج کے درس اخلاق کے لیے امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور انشاءاللہ اسی حدیث سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہماری ذہن میں ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی مومن دوسرے مومن کے دکھ کو، درد کو، غم کو، اس کے سیرونت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ اسے یہ ملے گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے دل سے ہر طرح کے غم و اندوہ کو دور فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام نے جو بندوں کی ہیلپ کے حوالے سے احادیث ارشاد فرمائی ہے، ایک دوسری حدیث میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے بالوں پر ہو، اس کے پاس ونگس ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام نے یہاں پہ ونگس کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کنایتاً اور اشارتاً ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے جسموں پر دو پر لگا دے گا، نہیں، بلکہ یہاں آزادی مراد ہے، یعنی کوئی بندے خدا اس دنیا میں اگر کسی مومن کے دکھ اور درد کو دور کرے گا، مصیبت میں اس کا ساتھ دے گا، ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائے گا، تو انشاءاللہ خداوند عالم قیامت کے دن اسے یہ رینک اور یہ امتیاز اور یہ پریویلیج دے گا کہ قیامت کے دن وہ بالوں پر کے ساتھ محشور ہوگا۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم آزاد رہیں تو امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہمیں دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف دوسروں کی ہیلپ کر دیں گے تو قیامت کے دن ہم آزاد ہو جائیں گے، خداوند عالم ہمیں بالوں پر عطا کرے گا، نہیں، بلکہ اسی حدیث شریف میں امام رضا علیہ السلام نے کچھ شروط اور کچھ کنڈیشنز لگائے، کہا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے۔ شاید میں نے اس سے پہلے والے درس اخلاق میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا
کہ جو ہے کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل ہمارا ہو، اس کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ایمان کے ساتھ ہم عمل کو انجام دیں، اور اسی طرح اطاعت پیغمبر اسلام اور اطاعت ائمہ طاہرین کے بعد اگر ہم کوئی اچھا ڈیڈ، گڈ ایکشن ہمارے ایگزسٹنس سے جاری کریں گے تو وہ قبول ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے مہم کام دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے دوسرے بندے کا ہاتھ تھامے اور مصیبت کے وقت اس کا ساتھ دے۔ اگر ہمارے اندر یہ ہیلپنگ نیچر پایا جاتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں جو ریوارڈ اور جو انعام، جو جائزہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا، وہ جائزہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم قیامت کے دن ہمیں بالوں پر عطا کرے گا۔ دیکھیے دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ پیسہ میرا ہے، میں کو دوسرے پر اگر خرچ کروں گا تو میری دولت جو ہے پوری ہو جائے گی، میری ضرورتیں کل کے دن کون پوری کرے گا؟ لہذا انسان سوچتا ہے کہ میری دولت کو بچا لینے ہی میں میری کامیابی۔ مثال کے طور پر میرے پاس کچھ معلومات ہے، ہیلپنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے پاس معلومات نہیں ہے میں ان تک اپنی معلومات کو پہنچاؤں۔ اگر میں یہ سوچوں کہ میری معلومات میرے وجود کے اندر ہی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری معلومات باہر نکلے گی تو میری معلومات سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے، پھر میرے معلومات میرے پاس نہیں رہ جائیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرے، کہ ہمارا اسٹرانگ بلیف ہے یہ جو کچھ ہم دنیا میں حاصل کر رہے ہیں وہ سب کچھ حاصل کر رہے ہیں ایک نہائی انعام کے لیے، اور نہائی انعام ہمیں ملے گا آخرت میں۔ اگر آخرت میں ہمیں لیکچری لائف ملنے والی ہے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر ایک مثال کا سہارا دوں گا۔ مثال کے طور پر دریا میں بہت ساری مچھلیاں ہوتی ہیں، اگر صیاد اور شکاری اگر مچھلی کا شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دریا کی تہ پر، دریا کی ساحل پر ایک لقمہ رکھ دے گا یا کوئی مرا ہوا جانور رکھے گا۔ مچھلی جیسے ہی اس ساحل پر پہنچے گی تو اب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو لقمہ سامنے پڑا ہوا ہے کسی طریقے سے اپنے آپ کو مجھے اس لقمے تک پہنچانا ہے۔ مچھلی سوچتی ہے کہ میری کامیابی اسی میں ہے، میری سکسس اسی میں ہے کہ کسی طرح سے میں اپنے آپ کو اس لقمے تک پہنچاؤں، اور یہ محنت بھی کرتی ہے، محنت کے بعد اس لقمے کو حاصل بھی کر لیتی ہے اور وہ لقمہ اس کے منہ میں بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن اصلی کہانی مچھلی کو لقمے کو اپنے منہ میں لینے کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف میں دوڑ رہی تھی میں نے کیا پایا ہے اور میں نے کیا کھویا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے منہ کو لقمے کے قریب لے جاتی ہے، لقمہ اس کے دہن میں پہنچ جاتا ہے، فوراً شکاری کا جو جال ہوتا ہے وہ اسے اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ وہ مچھلی جو دریا میں زندگی بسر کر رہی تھی اب وہ صحرا میں آ جاتی ہے اور شکاری کے شکنجے میں پھنس جاتی ہے۔ بالکل ہماری مثال بھی یہی مثال ہے۔ مچھلی کو جال میں پھنسنے کے بعد یہ پتا چلا کہ میں نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ میں نے جو کھویا ہے وہ ایک عظیم دریا ہے، اس میں میری حیات پوشیدہ تھی، اور جو میں نے دریا کو کھو کر جو پایا ہے وہ ایک لقمہ ہے۔ وہ لقمہ بھی راحت کا لقمہ نہیں ہے بلکہ کچھ دیر کے بعد یہی لقمہ میری موت کا سبب بن جائے گا۔ ہماری حکایت، ہماری داستان بھی اس مچھلی کی داستان ہے۔ ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ دولت اگر مل جائے گی تو ہم کو سب کچھ مل جائے گا، شہرت مل جائے گی تو ہم کو سب کچھ مل جائے گا، منصب مل جائے گا، پوسٹ مل جائے گا تو ہم کو سب کچھ مل جائے گا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو ہم چیزوں کو پانے کے لیے صحیح غلط کی تمیز کو کھو دیتے ہیں، چیز تک تو ہم پہنچ جاتے ہیں لیکن دوسری طرف سے ہم خدا کو کھو دیتے ہیں۔ وہ خدا جو جس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ خدا جو ہمیں پال رہا ہے، وہ خدا جو ہماری انفینائٹ ہمیشہ رہنے والی
زندگی کو संवार सकता है, जो आखिरत की औकती चीजें हैं, उन चीजों को तुम्हें कुर्बान करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आखिरत में राहत के लिए इस्लाम ने ये कहा कि जो तुम्हारे पास कीमती चीजें हैं सबको तुम कुर्बान कर दो। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला और हमारे अंबिया और अइम्मा ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब तुम राह खुदा में कुर्बान कर दो और जो बदले में ये तवक्को रखो कि आखिरत में मुझे बालों पर मिलेंगे। नहीं, आपको बालों पर पाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है। एक हदीस रसूल इस्लाम की आपने 12 सुना है। रसूल इस्लाम ने अपनी हदीस में ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदे खुदा रास्ते में पड़े हुए कांटे को भी हटा देता है तो रसूल ने हदीस में इरशाद फरमाया कि उस बंदे खुदा पर जन्नत और पैराडाइज वाजिब हो जाती है। यानी अमल कितना छोटा है, अमल बहुत छोटा है। रास्ते में पड़े हुए कांटे को इस नीयत के साथ कि कहीं वो किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, अगर कोई बंदे खुदा उस कांटे को रास्ते से हटा देता है तो उसका रिवार्ड रसूल इस्लाम ने क्या बयान किया? एक्शन छोटा है, एक्शन स्मॉल है, लेकिन उसके बदले में ये ग्रेट और एक अजीम सवाब रसूल इस्लाम ने अपनी हदीस में इरशाद फरमाया। और वो सवाब ये है कि अगर कोई रास्ते में पड़े हुए कांटे को भी हिटा देता है तो खुदावंद आलम उस पर जन्नत को वाजिब करार दे देता है। शायद कुछ लोगों के जहन में सवाल उठे कि ये कैसे मुमकिन है कि ये कांटे का उठा देना पूरी जन्नत हम पर वाजिब कर देता है। मैं फिर एक छोटी सी मिसाल का सहारा लूंगा जो हमारी जिंदगी में, आम जिंदगी में हम मिसाल को महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपने इत्र किया, एक दो कतरा अपने जिस्म पर लगाया। जिस्म का एक कतरा जो कि छोटा अमल है, आपने अपने बॉडी पर, अपने ड्रेस पर, अपने कपड़ों पर लगाया। अब आप साथ बाहर निकले, अमल क्या था? अमल बिल्कुल छोटा था, ये कतरा इत्र आपने अपने लिबास पर लगाया। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे तो इस ये कतरे इत्र से कितने लोग फायदा उठाएंगे? आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो पूरा जो है कमरा इत्र की खुशबू से महक जाता है। 100 लोग आपसे मुलाकात करते हैं तो 100 लोग आपके ये कतरे इत्र से इस्तेफादा करते हैं और ये एक कतरा इत्र आपको भी मुअत्तर करता है, आपको भी मुअत्तर करता है। जितने लोग आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं सबको ये एक खतरा मुअत्तर करता है। बिल्कुल इसी तरह से खुदावंद आलम ये कह रहा है कि आपका अमल छोटा होगा लेकिन अमल खूबसूरत और खुशबूदार होगा तो इसके नताइज भी बड़े होंगे। एक्शन छोटा होगा लेकिन उसके बदले में जो आपको रिवार्ड और जो सवाब मिलेगा वो एक अजीम सवाब खुदावंद आलम देगा। और रिवायतों में बहुत ही ज्यादा ताकीद की गई है। मिसाल के तौर पर हमारे और आपके छठे इमाम से रिवायत नकल है कि आपने इरशाद फरमाया, इफ़अलुल खैर, खैर को अंजाम दो, वला तुकत्तिरू मिन्हु, किसी भी अच्छे काम को ये ना समझो ये छोटा है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है बल्कि अगर अच्छा है तो आपको अंजाम देना है। आगे छठे इमाम ने इसी हदीस में इरशाद फरमाया, व इन्ना सगीरहु कबीर, हत्ता के अमले खैर और अच्छा एक्शन देखने में छोटा हो, वो छोटा है लेकिन छोटा होते हुए भी वो अमल बड़ा। मिसाल के तौर पर एक दूसरी हदीस में मासूम ने इरशाद फरमाया, तबस्सुमुका अला अखीका सदका। देखिए कितना छोटा काम है, कोई जहमत करने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने मोमिन भाई से मुलाकात कर रहे हैं और मोमिन के चेहरे को देखकर आप मुस्कुराएंगे तो ये भी सदका शुमार होगा और ये भी अमले खैर शुमार होगा। लिहाजा हमें मासूमीन ने ताकीद की है, ये ना देखो काम छोटा है या बड़ा, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी तरीके से अमल खैर को, अच्छे काम को अंजाम देते रहे। क्योंकि रिवायात में ये भी आया है, कुल्लु मारूफिन सदका, हर
تو وہ صدقہ محسوب ہوگا۔ اور امام صادق علیہ السلام نے دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، جو انسان طواف کرتا ہے تو ہر طواف کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اسے 6000 نیکیاں عطا کرے گا، اس کے 6000 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کے 6000 درجات کو بلند کرے گا۔ پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک طواف کا ثواب 6000 نیکیوں کو، 6000 برائیاں مٹا دی جائے گی، 6000 درجات کو بلند کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندے خدا اپنے مومن بھائی کی مشکل کو دور کرتا ہے اور اس کی ہیلپ کرتا ہے تو جو ایک طواف کے لیے ثواب دیا جائے گا، 10 گنا ثواب اس بندے خدا کو دیا جائے گا جو اپنے مومن بھائی کی ہیلپ کرے گا۔ یا اسی طرح سے دوسری حدیث میں بھی جو ہے وارد ہوا ہے چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنے بندے مومن کی یا بندے خدا کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کا ثواب 1000 غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ ہوگا، اور اسی طرح سے اس بندے کا ثواب یہ ہوگا کہ 1000 سپاہیوں کو راہ خدا میں تیار کر کے ان کے سارے وسائل کو دے کر میدان جنگ میں بھیجنے سے زیادہ ثواب اس بندے خدا کو دیا جائے گا جو اپنے مومن بھائی کی کسی مشکل کو آسان کرے گا۔ یا اسی طرح سے جو ہے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے بندے مومن کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر سے خدموں کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا اور ہر قدم کے بدلے میں خداوند عالم اس کے 10 گناہ کو معاف فرمائے گا، اور اسی طرح سے اس بندے خدا کو 1 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ داستانیں بھی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، بس چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، میں یہاں پر اصول کافی اور بحار الانوار دونوں کتابوں میں یہ داستان نقل ہے۔ داستان یوں نقل ہے کہ ایک جگہ پر ایک عورت رہا کرتی تھی کہ جس کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا۔ ایک دن وہ بچے کو کھانا کھلا رہی تھی اور آخری لقمہ بچا تھا، بس آخری لقمہ وہ اٹھا کر اپنے بچے کے منہ میں رکھنے ہی والی تھی کہ دروازے پر سائل دستک دیتا ہے اور طلب طعام کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھانا مانگا، یہ عورت جو اپنے بچے کے منہ میں لقمہ دے رہی تھی اسی لقمے کو اٹھاتی ہے اور اس سائل کے حوالے کر دیتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے۔ دن گزرتے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہی عورت اپنے اسی بچے کے ساتھ ندی یا تالاب میں کپڑا دھونے کے لیے جاتی ہے۔ یہ کپڑا دھونے میں مصروف ہے کہ ایک گرگ اور ایک بھیڑیا آتا ہے۔ آنے کے بعد وہ اس کے بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے، ابھی پریشان۔ لیکن داستان میں یہ نقل ہے کہ اسی وقت خداوند عالم نے ایک فرشتے کو بھیجا، اللہ کی جانب سے فرشتہ آتا ہے، اس بھیڑیے اور اس گرگ سے اس کے بچے کو نجات دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے بچے کو واپس لے آ کر اس کے ماں کے حوالے کرتا ہے، اور خداوند عالم اس فرشتے سے کہتا ہے کہ یہ صلہ، یہ رواج اس عورت کو اس لیے دیا گیا کیونکہ اس نے ایک لقمہ راہ خدا میں دیا تھا، لہذا آج اسی لقمے کے بدلے میں خداوند عالم نے ایک لقمہ اسے دیا ہے۔ لیکن میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ عمل چھوٹا، نتیجہ بڑا، اسمال آپشن بگ ریزلٹ، بگ ریوارڈ۔ خداوند عالم نے کیا دیا؟ ایک لقمہ کھانے کا اس نے دیا تھا، چھوٹا جو ہے یہ عمل تھا، لیکن خداوند عالم نے ایک بڑا نتیجہ اس کے حوالے کیا، اس کے فرزند کو صحیح سلامت جو اس کا سہارا تھا اس کے حوالے کیا گیا۔ اور اسی طرح سے سعدی بھی اپنے اشعار میں ایک داستان نقل کرتے ہیں، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ داستان نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا میں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے کہ جو پیاسا ہے اور پیاس کے عالم میں صحرا میں تڑپ رہا ہے۔ اب یہ شخص جو کتے کو اس حالت میں دیکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ
کتے تک پانی پہنچایا جائے۔ پاس میں کنواں تھا، وہ شخص جو کنویں کے قریب جاتا ہے لیکن کیا دیکھتا ہے، کنویں میں نہ دلو ہے، نہ بالٹی ہے، نہ رسی ہے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ کتے کی مدد کرے اور اسے پیاس سے نجات دے۔ اب یہ شخص کیا کرتا ہے، اپنے امامے کو نکالتا ہے، اپنے امامے کو رسی بناتا ہے، رسی کا کام لیتا ہے۔ چونکہ بالٹی نہیں ہے تو امامے کے اندر جو ٹوپی اور جو کلا ہوتا ہے، جو ہیٹ ہوتی ہے، اسے نکال کر اس سے بالٹی کا کام لیتا ہے۔ امامے کے کپڑے کو رسی بناتا ہے، اس ہیٹ سے باندھتا ہے اور کنویں سے مختصر پانی نکال کر کیا کرتا ہے، اور اسے دیتا ہے، اس کتے کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سعدی اپنے شعر میں یہ نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جب اس داستان کو سنا تو پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس عمل صغیر کے بدلے میں اس آدمی نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ بھی انجام کیے ہیں، خداوند عالم نے کے سارے گناہ کو بخش دیا ہے۔ اب ہمارا درد اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ میں اس مقام پر ایک امپورٹنٹ کوشچنز کو ریز کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی جو اچھا عمل انجام دے دے تو کیا خداوند عالم قبول کر لے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہندو ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی سکھ ہو، اگر وہ بھی چھوٹے عمل کو انجام دے، یا ہمیں میں سے کوئی ریا کی نیت سے کوئی جو اچھا کام انجام دے دے، تو کیا اچھا کام جو بھی انجام دے کیا وہ خدا قبول کر لے گا اور اس کے بدلے میں جنت میں ہمیں بالوں پر عطا کرے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا سب سے قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ خدا اگر کسی کا عمل قبول کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف فائز اور متقی انسان کے عمل کو خداوند عالم قبول فرماتا ہے۔ اور ہماری دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تھوڑا تصور کیجئے کہ کوئی ایک انسان ہے کہ جس کے اندر جزام کی بیماری ہے، مثال کے طور پر سارا بدن کا جو ہے زخموں سے لبریز ہے، اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اگر اچھا کباب بھی آپ کی خدمت میں لا کر پیش کرے تو کیا آپ جلدی سے قبول کر لیں گے؟ نہیں، آپ قبول نہیں کریں گے۔ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پہلے وہ آدمی قبول نہیں ہے۔ کسی کی چیز قبول کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو قبول کروانا پڑتا ہے۔ یا نہیں، آپ کا کوئی صمیمی دوست ہے، آپ کا کلوز فرینڈ ہے جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، اگر وہ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی آپ کو لا کر دے تو فوراً آپ قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ کیوں آپ ایک جو اچھی غذا کو ٹھکرا رہے ہیں، ایک سوکھی روٹی کو قبول کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے چیز کو قبول کرنے سے پہلے انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس انسان سے چیز کو لیا جا رہا ہے وہ انسان میرے نزدیک قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے صرف اچھے ایکشن کو پرفارم کرنا، اسے انجام دینا کافی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے ہمیں متقی بننا پڑے گا۔ کیونکہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تم چاہے جتنے نیک اعمال کر لو میں قبول نہیں کروں گا، قبول ایک ہی شرط میں کروں گا کہ اگر متقی اچھے عمل کو انجام دے گا تو میں متقی سے اچھے عمل کو انجام دوں گا۔ اور دوسری چیز میں یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دیکھیے ابھی تک ہم نے جو بحث کی ہے وہ پازیٹیو وے میں جو ہے بحث کی ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں بھی ہے نا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم یہاں بوئیں گے وہیں جا کر وہاں پر کیا کریں گے، ہم کاٹیں گے۔ اگر ہم صرف اچھی چیزیں بوئیں گے تو ایسا نہیں کہ صرف اچھی چیزیں ہی کاٹیں گے، نہیں، جس طرح سے ہم اچھی چیزیں کاٹیں گے اسی طرح سے اگر برے اعمال گرچہ چھوٹا عمل ہو، اگر ہم نے برا عمل گرچہ وہ چھوٹا ہو اس دنیا میں انجام دیا ہے تو اس کا کئی زیادہ رد عمل ریاکشن ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم گیہوں بوئیں گے تو گیہوں کا ایک دانہ ہم زمین میں بوتے ہیں لیکن واپس کتنے ملتے ہیں؟ 700 800 900 دانے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک کانٹا ہم زمین پہ بوئیں گے تو وہ پودا بنے گا تو ایک کانٹا تو ہمیں نہیں ملے گا بلکہ کئی ہزار کانٹے ہمیں ملیں گے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم کوئی برا عمل یہاں پر انجام دیں گے تو ایسا نہیں کہ اتنا ہی عمل ہمیں ملے گا، نہیں، عمل کے اعتبار سے ہمیں اسی حساب سے سزا ملے گی۔ اب کیا کریں؟ خدا نہ خواستہ اگر ہم سے برا عمل سرزد ہو گیا، اگر اچھا عمل ہم نے انجام دیا ہے تو باقی رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ وہ کئی گنا جو ہے زیادہ ہمیں آخرت میں ملے گا، جو ہے بالوں پر بھی ملیں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم نے برا عمل انجام دیا ہے
تو کیا برا عمل اتنا ہی ملے گا یا اس سے بڑھ جائے گا؟ نہیں، میں مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور کہیں سے ایک چھوٹا سا پتھر آیا، آپ کے گاڑی کے شیشے پر لگ گیا۔ شروع میں آپ کو ایک چھوٹا سا کریک نظر آئے گا، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ایک چھوٹا سا کریک ہے اسے ایسے ہی رہنے دیتے۔ بہت سارے جو گاڑی والے ایسے کرتے ہیں، کریک کو کریک سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن 1 مہینہ 2 مہینہ بعد وہی کریک جو چھوٹا سا پڑا ہوا تھا، زمانے کے گزرنے سے، چونکہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا ہے، اس کا علاج نہیں کیا گیا ہے، تو اب یہ دراز اور یہ کریک جو بالکل چھوٹا سا تھا وہ بڑھتا جاتا ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ دراز کا حجم اور سائز بڑھتا جاتا ہے۔ اگر کوئی گاڑی والا چالاک انسان ہوگا، اگر وہ چاہے گا کہ زیادہ نقصان نہ پہنچے، تو اسے کام کرنا چاہیے، کوئی ٹیپ یا کوئی رکاوٹ لے کر اس کریک پہ لگا دینا چاہیے۔ اگر ٹیپ اس کریک پر لگ جائے گی تو پھر کریک زیادہ نہیں بڑھے گا، جتنا ہے اتنا ہی باقی رہ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم سے خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام، کوئی برا کام سرزد ہو گیا ہے، تو ہم اس سے غفلت کر کے اسے ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے آثار بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ خداوند عالم نے ہمارے حوالے ایک ٹیپ دی ہے، اس ٹیپ کا نام ہے توبہ۔ خدا نے کہا خدا نہ خواستہ اگر آپ سے کوئی غلط کام سرزد ہو جائے تو خاموش نہ بیٹھو، فوراً شرمندگی کا اظہار کرو اور توبہ کی ٹیپ سے اس کے اثر کو کم کرو۔ لہذا جس طرح سے اچھے عمل کا بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر ہم کوئی چھوٹا کام بھی ہو لیکن برا ہو تو اس کی سزا بھی ہمیں اگر توبہ نہ کریں تو زیادہ مل سکتی ہے۔ لہذا آج کے اس درس اخلاق میں میں نے یہ کوشش کی کہ امام رضا علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی مومن کی مدد کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا ریوارڈ یہ ملے گا کہ خداوند عالم اس کے دل سے ہر طرح کے غم کو دور کرے گا۔ اور امام رضا علیہ السلام نے صرف حدیث نہیں ارشاد فرمائی بلکہ پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں اسے ثابت کیا ہے۔ اسٹوری اور داستانیں بہت زیادہ ہیں، میں درس کے آخر میں صرف ایک چھوٹی سی داستان امام رضا کی نریٹ کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کی رحمت تمام۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ہمیں یہ داستان ملتی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کا نام عبداللہ بن ابراہیم غفاری۔ وہ شخص یہ نریٹ کرتا ہے کہ میرے اوپر قرضہ زیادہ ہو گیا تھا اور جس سے میں نے قرضہ لیا تھا وہ قرضدار روزانہ میرے گھر آتا تھا اور مجھے پریشان کرتا تھا اور اسے دینے کے لیے میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا۔ لہذا میں نے سوچا کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس قرضے والے کو سمجھائیں کہ وہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے۔ اس نیت کے ساتھ وہ شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ جب امام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کھانے میں مصروف ہیں، اور جیسے ہی امام رضا علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا، اسے بھی اپنے کھانے میں دعوت دی اور امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر یہ عبداللہ بن غفاری جو امام کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ کھانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ گفتگو میں ایسے محو ہو گیا کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام میرے ذہن سے نکل گیا اور میں نے امام سے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی بعد امام رضا علیہ السلام نے مجھے ایک کارپیٹ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس کارپیٹ کے نیچے دیکھو۔ میں اس کارپیٹ کے قریب گیا، جانے کے بعد میں نے کارپیٹ کو اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا، کارپیٹ کے نیچے 340 درہم لکھے ہوئے ہیں اور 2 طرح کے مخصوصات لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے جو لکھی ہوئی چیز تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دوسرے مخصوصے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تمہیں نہیں بھولا ہے، اللہ اکبر۔ اور نیچے امام نے لکھا تھا کہ یہ 340 درہم ہے، اسے لے جاؤ، اپنا قرضہ بھی ادا کرنا، جو پیسہ بچ جائے گا وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے احادیث میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی ہیلپ کرے۔ نہ صرف یہ کہ تھیوری طریقے سے امام نے سمجھایا بلکہ اپنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے بھی امام رضا علیہ السلام نے ہمیں مورل
کہ انسان کو چاہیے کہ جو ٹیمپورری چیزیں ہیں وہ اپنا سمجھ کر بڑی چیز کو نہ کمائے، بلکہ انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اسے میں وسیلہ بنا سکتا ہوں، آخرت میں مجھے جو ہے خدا کی مرضی ملنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ خدا عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب دوسروں کے کام آئیں، اور انشاءاللہ جب ہم دوسروں کے کام آئیں گے تو آخرت میں اس کا جو بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں، اور جو ایام گزر رہے ہیں جسے دہ کرامت کا نام دیا گیا ہے، اس عظیم عشرے کی مناسبت کے صدقے میں خداوند عالم ہم سب کو ائمہ کی شفاعت آخرت میں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جی کسی کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا انشاءاللہ۔